حضور کو سب سے زیادہ قلبی محبت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے تھی، اس لیے دیگر ازواج کوشش کرتی تھیں کہ قلبی محبت میں بھی ہمیں برابری حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ایک دفعہ ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو حضور اکرم کی خدمت میں بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کی وفات کے بعد اداس رہنے لگے تھے، چنانچہ حضرت عثمان بن مطعون کی اہلیہ محترمہ حضرت خولہ بن حکیم رضی اللہ رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ دوسرا نکاح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ کس سے کروں؟ حضرت خولہ نے عرض کیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس سے چاہے نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہیں؟ حضرت خولہ رضی اللہ نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بن زمعہ ہے اور کنواری حضرت ابوبکر علی کی بیٹی عائشہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے متعلق گفتگو کرو۔ چنانچہ حضرت خولہ حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں تشریف لے گئیں اور ان سے حضرت عائشہ کے رشتے کے متعلق بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ خولہ، عائشہ تو حضرت کی بھتیجی ہے، یعنی جب حضرت عائشہ آپ کی بھتیجی ہیں تو پھر ان کا نکاح آپ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ نے واپس آ کر نبی کریم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا تو انہوں نے بصر و چشم اس مبارک رشتے کو قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ کی نسبت جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے طے ہو چکی تھی، اس لیے ان سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ لہٰذا حضرت ابوبکر جبیر بن مطعم کے ہاں تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے کی طرف کی تھی، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن مطعم کا گھرانہ ابھی تک مشرف با اسلام نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی بیوی بولی کہ اگر یہ لڑکی حضرت عائشہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر جائے گا اور ہمیں کسی صورت بھی یہ بات منظور نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے آئے اور خولہ سے فرمایا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور رسول اللہ جس وقت چاہیں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضرت تشریف لائے اور حضرت ابوبکر نے نکاح پڑھایا اور مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ حضرت عائشہ کا نکاح کے بعد تقریباً 3 برس تک اپنے والدین کے گھر میں ہی رہیں۔ ان 3 سالوں میں سے 2 سال 3 مہینے مکہ مکرمہ اور 7 یا 8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں گزرے، اور ہجرت کا قصہ یوں پیش آیا، جب مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام کا ظلم و ستم تمام حدوں کو عبور کر گیا اور اس کے شعلوں نے تمام نہتے اور مخلص مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو رسول اللہ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمانے کا ارادہ کر لیا۔ اس واقعہ کو حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کا روزانہ کا معمول تھا کہ آپ ہر روز صبح یا شام کے وقت ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت آپ چہرہ انور پر چادر لپیٹ کر خلاف معمول ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حضرت عائشہ اور حضرت اسماء دونوں صاحبزادیاں تشریف فرما تھیں۔ حضرت نے پکار کر فرمایا کہ اے ابوبکر، ذرا اپنے پاس سے لوگوں کو ہٹا دو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں کوئی غیر موجود نہیں ہے، صرف آپ ہی کے اہل خانہ ہیں، آپ تشریف لائیے۔ چنانچہ رسول اکرم تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء نے مل جل کر سامان سفر تیار کیا اور دونوں حضرات نے اپنے وطن کو خیر باد کہتے ہوئے مدینہ کا رخ کیا اور اپنے تمام اہل و عیال کو بھی مکہ میں ہی چھوڑ دیا۔ جب مدینہ میں حالات سازگار ہوئے تو آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی مدینہ طیبہ لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ اور اپنے ایک غلام حضرت ابو رافع کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر نے بھی ایک آدمی کو مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر اپنی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان اور دونوں بہنوں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کو مکہ مکرمہ سے لے کر روانہ ہوئے۔ اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ اور حضرت ام رومان رضی اللہ سوار تھی
وہ بدکا اور بھاگ نکلا اور تیز رفتاری سے دوڑا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس پر بندھی ہوئی ڈولی جس میں حضرت عائشہ اور ان کی والدہ سوار تھی اب گرتی ہے اور اب گرتی ہے۔ اونٹ نہایت سبک رفتاری سے دوڑتا جا رہا ہے اور حضرت ام رومان اپنی لہتے جگر کی فکر میں ساروں کے تار رو رہی ہیں۔ بالآخر کئی میلوں بعد اس اونٹ پر قابو پایا گیا تو ان کو تشفی ہوئی اور ان کے بہتے ہوئے آنسو تھمے۔ حضرت عائشہ نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلے میں قیام کیا اور یہیں اپنی والدہ کے ساتھ 7-8 ماہ تک رہیں۔ مدینہ طیبہ کی آب و ہوا کے ناموافق ہونے کی وجہ سے اکثر مہاجرین بیمار ہو گئے۔ خود حضرت ابوبکر اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے حضرت عائشہ کے سر کے بال تک گر گئے۔ حضرت عائشہ کی صحت یابی کے بعد حضرت ابوبکر رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر ہی کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے درخواست کی کہ میری دولت قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ نے 12 اوقیہ اور 1 نش یعنی 100 روپے حضرت ابوبکر سے قرض لے کر حضرت عائشہ کے پاس بھجوا دیے۔ پھر انصار کی خواتین دلہن کو لینے حضرت ابوبکر کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ کو آواز دی۔ وہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں۔ ماں نے اپنی پیاری بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اس کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو کمرے میں لے آئیں جہاں انصار کی عورتیں پہلے سے دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمانوں نے علی الخیر والبرکۃ و علی الخیر طیر یعنی تمہارا آنا بخیر و برکت ہو کی صدا بلند کر کے دلہن کا استقبال کیا۔ کچھ دیر کے بعد حضور بھی تشریف لے آئے۔ حضرت اسماء بنت یزید جو کہ حضرت عائشہ کی سہیلی ہیں بیان کرتی ہیں اس وقت رسول اللہ کی خاطر اور مہمان نوازی کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، چنانچہ وہی دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ نے اسے قبول فرمایا اور اس میں سے تھوڑا سا پی کر حضرت عائشہ کی طرف بڑھایا۔ وہ شرمانے لگیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ رسول اللہ کا عطیہ ہے، اسے واپس نہ کر۔ چنانچہ انہوں نے شرماتے شرماتے پیالہ لے لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ پیالہ اپنی سہیلیوں کو پینے کے لیے دے دو۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت خواہش نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو کیونکہ ہر شخص کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ یوں سرور کائنات اور عائشہ صدیقہ کے نکاح سے لے کر رخصتی تک تمام امور نہایت سادگی اور بے تکلفی سے انجام پائے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کسی بات پر حضور اکرم سے کچھ ہفا سی تھیں اور منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئیں۔ اسی دوران کسی نے چند کھجوروں کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ آپ نے وہ کھجوریں اٹھا کر حضرت عائشہ کے سامنے رکھ دیں اور فرمایا اے حمیرہ، لو یہ کھجوریں اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ حضرت عائشہ بڑے ناز کے انداز میں جلدی سے بولیں تو کیا اس سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی تھی؟ حضور اکرم حضرت عائشہ کا یہ جواب سن کر کافی دیر تک مسکراتے رہے۔ رسول اکرم حتی الامکان تمام اختیاری امور میں ازواج کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ فرمایا کرتے تھے اور ازواج یہ چاہتی تھیں کہ محبت قلبی میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ حالانکہ محبت قلبی غیر اختیاری چیز ہے، اس میں عدل اور برابری انسان کے بس کی بات نہیں۔ چونکہ حضور کو سب سے زیادہ قلبی محبت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے تھی، اس لیے وہ کوشش کرتی کہ قلبی محبت میں بھی ہمیں برابری حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ایک دفعہ ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو اللہ کے حضور کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت فاطمہ نے حضور سے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت حضور اکرم حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت فاطمہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا مجھے آپ کی دیگر ازواج نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور وہ آپ سے حضرت ابو قحافہ کی بیٹی حضرت عائشہ کے بارے میں عدل چاہتے ہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی، کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کیوں نہیں، مجھے بھی ان سے محبت ہے۔ تو حضور اکرم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم بھی عائشہ سے محبت کرو۔ جب حضرت فاطمہ نے حضور کا یہ ارشاد گرامی سنا
تو کھڑی ہوئیں اور باقی ازواج کے پاس تشریف لے گئیں اور انہیں پورا ماجرا سنایا۔ ازواج مطہرات نے دوبارہ حضرت فاطمہ سے حضور کی خدمت میں جانے کے لیے کہا کہ آپ کے پاس جا کر دوبارہ عدل کی درخواست کریں۔ حضرت فاطمہ کا جو کہ حضور اکرم کی حضرت عائشہ سے محبت کا اندازہ لگا چکی تھیں، آپ کے ارشاد گرامی کو سن چکی تھیں، اس لیے انہوں نے دوبارہ جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ سے اس سلسلے میں کبھی کوئی بات نہیں کروں گی۔ حضرت صفیہ کھانا نہایت عمدہ اور لذیذ پکایا کرتے تھے۔ ان کے متعلق خود ام المومنین حضرت عائشہ بھی فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے کسی کو ان سے بہتر کھانا پکانے والا نہیں دیکھا۔ ایک دن حضرت صفیہ رضی اللہ نے کھانا جلدی تیار کر لیا اور رسول اللہ اس وقت حضرت عائشہ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے۔ چنانچہ حضرت صفیہ نے ایک خادمہ کے ہاتھ وہیں کھانا بھجوا دیا۔ حضرت عائشہ نے اس کو اپنی توہین سمجھا اور کھانے کے برتن پر ایسا ہاتھ مارا کہ خادمہ کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ کر گر گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑے چننے لگے اور خادمہ سے فرمایا کہ تمہاری ماں کو غصہ آ گیا۔ چند لمحوں بعد حضرت عائشہ کو اپنے فعل پر ندامت محسوس ہوئی تو حضرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس جرم کا کیا کفارہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا ہی پیالہ اور ایسا ہی کھانا اس کا کفارہ ہے۔ چنانچہ حضرت صفیہ کو نیا پیالہ واپس بھجوا دیا۔ حضرت کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی، اس لیے لوگ جب حضور کی خدمت میں تحفے لے کر آتے تو لوگ ہدیات پیش کرنے کے لیے ام المومنین کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے کہ آپ کی باری کا دن آئے تو ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مسرت پہنچے۔ حضور کی دیگر ازواج کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی تو ان میں سے 2 ازواج حضرت ام سلمہ کے پاس آئیں، ان سے کہنے لگی اے ام سلمہ، لوگ حضور کی خدمت میں ہدیات پیش کرنے کے لیے حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے ہیں، اور جس طرح حضرت عائشہ کو دنیا کی خیر و بلائی پسند ہے اس طرح ہمیں بھی پسند ہے۔ چنانچہ رسول اللہ سے عرض کیجیے کہ وہ لوگوں کو حکم فرمائیں کہ وہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کریں، بلکہ آپ جس زوجہ کے گھر میں بھی موجود ہوں وہیں ہدیہ پیش کر دیا کریں۔ حضرت ام سلمہ نے موقع پا کر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے سن کر ان سے اعراض فرما دیا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے ان کی طرف التفات فرمایا تو انہوں نے حضور سے یہی درخواست کی۔ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی عرض کیا تو آپ نے تیسری بار اس بات کو سن کر ارشاد فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ عائشہ تو وہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات میں سے صرف انہی کے بستر میں مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اور ان کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔